يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لي قارئها واغفر لي سامعها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صلي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب اسلامی بھائی مل کر اور بآواز بلند پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور جو سوشل میڈیا پہ ہمیں لائیو سن رہے ہیں، الحمدللہ آج ہم لاہور کے بڑے ہی پیارے علاقے ماڈل ٹاؤن کی جامع مسجد یا رسول اللہ میں جمع ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جمعے کا دن اس کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے. مولا کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش برسائے. یاد رہے کہ جمعے کا دن بڑا ہی خاص دن ہے. یہ آرڈنری دن نہیں ہے، یہ عام دن نہیں ہے. الحمدللہ یہ وہ دن ہے جس کو دنوں کا سردار کہا گیا. جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی. جمعے کا دن دلہن کی طرح قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جمعے کے دن مرنے والے مسلمان سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. جمعہ وہ دن ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو جمعے والے دن ایک نیکی کرے اس کو 70 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے.
70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے ثواب اگر کوئی جمعے کے دن نیکی کرتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے جب جمعے کو حج ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حج اکبر ہے، کیونکہ ہر نیکی 70 ٹائمز ہے تو حج بھی 70 گنا زیادہ افضل ہو جاتا ہے. اور جمعے کے دن کی اہمیت کو یوں سمجھیے کہ اس دن کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورہ جمعہ کے نام سے موجود ہے. یعنی اس کی اہمیت بیان قرآن میں کی گئی، اور ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں ہر ہفتے یہ دن ملتا ہے. اس کو عید کا دن کہا گیا، اور سبحان اللہ جمعے کی نماز کو مساکین کا حج قرار دیا گیا. یعنی اتنے فضائل ہیں جمعہ کے کہ اگر میں یہی بیان کرتا چلا جاؤں تو آج کا پورا بیان ہی فضائل جمعہ پر ہو جائے کہ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت عطا کی. لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ جمعے کے دن وہ کون سے مین کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جمعے کے دن نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے تو اب ہمیں جمعے کے دن نیکیاں زیادہ کرنی ہیں. مثال کے طور پہ کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، اگر ہماری کوئی کاروبار میں کوئی ڈسکاؤنٹ ہمیں کہیں ملتا ہے کہ جناب یہ چند دنوں کا ڈسکاؤنٹ ہے، جتنا سامان لینا ہے لے لو، تو لوگ اس اسٹور پر بھی جاتے ہیں، وہاں جا کر زیادہ خرید لیتے ہیں کیونکہ سیل لگی ہوئی ہے. ایک شہر میں سامان مہنگا ہے، دوسرے شہر میں سستا ہے، ہم اس ملک چلے جاتے ہیں. کسی ملک میں مہنگا بکتا ہے، ہمارے یہاں سستا ہوتا ہے، وہاں جا کے بیچنے چلے جاتے ہیں. دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے نا، جائز ہے، اچھی بات ہے اپنے کاروبار کے لیے اسٹرگل کرنا. لیکن جب اپنے کاروبار کے لیے اتنا سوچتے ہیں کہ یہ چیز پاکستان میں اتنے کی ہے مگر افریقہ میں کتنے کی ہے، یار یہاں سے بھیجیں گے تو وہاں فائدہ ہوگا، اچھا وہ افریقہ میں کتنے کی ہے، پاکستان کی کتنے کی، وہاں سے منگوا لو تو فائدہ ہوگا. ہم یہ پلان کرتے ہیں. تو بتائیے کہ جب اتنی پلاننگ کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جمعے کو میں ایک نیکی کروں گا تو مجھے 70 گنا ملٹیپلائی ہو کر ثواب مل جائے گا. تو اب میں کسی کی مدد کرنی ہے تو جمعے کے دن کروں، مریض کی عیادت کروں، اور درود پاک کی کثرت کروں، زیادہ نوافل پڑھ لوں. تو جمعے کے دن کو زیادہ آپ نے اہمیت دینی ہے عبادات کے لیے. اور سبحان اللہ ایک بہت اہم کام جو جمعے کے دن کرنا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک خود فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا. حدیث پاک کا مضمون ہے یہ. اب ذرا سوچئے کہ 200 بار درود پاک پڑھ کر اب کتنی بڑی برکت حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، کیا خوبصورت عشق والی عاشقان رسول کے لیے تو بڑی، جس کو کہتے ہیں نا دل کو لگنے والی بات ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں اور دنوں میں کوئی درود پڑھتا ہے نا تو وہ فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں، مگر جمعہ کے دن جو درود پڑھتا ہے کوئی بندہ، وہ میں ڈائریکٹ بنفس نفیس خود سماعت کرتا ہوں. کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں، اور کوئی نہیں ہے، آپ ادھر درود پڑھیں ادھر آقا کی بارگاہ میں آپ کا درود پہنچتا ہے. سچ بتاؤ کیا کرنا چاہیے تھا کہ یہ جمعہ کا دن اہتمام کے ساتھ. اچھا ایک اور بڑا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا، میں جس کو کہتے ہیں دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں. کئی پاکستان کے علاقوں میں جمعہ چھٹی ہے اور کئی دنیا کے ملکوں میں بھی جمعہ چھٹی ہے. اور یہ جمعہ کی چھٹی جو مسلم ممالک میں ہوئی تھی اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ رکھا گیا تھا کہ جناب جمعہ عبادت کا دن ہے، جمعے کی نماز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، مسلمان کام کاج پہ جائیں گے تو ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو کئی ملکوں میں چھٹی کر دی گئی. پاکستان کے آج بھی کئی شہروں میں کئی علاقوں میں جمعہ چھٹی ہے. لیکن ہو یہ گیا ہے کہ جمعہ اور جمعرات یہ دونوں بڑی مبارک ٹائمنگز ہے. ذرا سمجھیے گا، جمعرات کی رات جو ہے نا، بچپن سے ایک جملہ آپ سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، جمعرات بھری مراد. یہ جمعرات واقعی بھری مراد ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جمعرات کی رات دعا جو مانگی جائے وہ رد نہیں کی جاتی ہے. یہ اولیاء کرام کی عبادت کی رات ہے. جمعرات کی رات خوب دنیا بھر میں جو عاشقان رسول عبادت کرتے ہیں، مگر ہوا یہ کہ جدھر جدھر جمعہ چھٹی ہو گئی وہ جمعرات کی رات ویکنڈ نائٹ بن گئی. اب جو گناہ پورے ہفتے میں نہیں ہوتے وہ جمعرات کی رات ہونے لگے، جو گناہ پورے ہفتے نہیں ہوتے وہ جمعے کے دن میں ہونے لگے. لوگ الٹے سیدھے پلان بنانے لگے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے. جمعے کے دن کی بات سمجھیے گا ذرا. جب میں نے آپ کو شروع میں بتایا، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے میں ایک نیکی 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح
کیونکہ اس کا شرف، اس کی بزرگی، اس کا مقام زیادہ ہے، تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے وہ گناہ بھی 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے، ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا کہ جمعے کو کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی غلط عادت ہے بھی تو جمعرات جمعہ کو نہیں کرنی ہے، مگر ہو یہ گیا ہے کہ جمعرات جمعہ کو زیادہ کرنی ہے۔ تو خود اس کو اس طرح سمجھیے کہ ابھی ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی شخص مسجد کے باہر کھڑا ہو کے معاذ اللہ جھوٹ بولے، یقیناً حرام ہے، مگر مسجد میں آ کے بولے تو آپ کہیں گے نا یار مسجد میں بھی جھوٹ۔ باہر کوئی معاذ اللہ گالی نکالے، حرام، مگر مسجد میں آ کے کوئی گالی نکالے، آپ کہیں گے یار مسجد کے اندر گالی۔ باہر کوئی میوزک بجائے، حرام، مگر مسجد میں اس کی سزا بڑھ جائے گی نا، اس کی شدت بڑھ جائے گی۔ یہاں کوئی گناہ کرے ایک گناہ، مکے میں جا کے گناہ کرے 1,00,000 گناہ۔ اسی طرح جمعے کے دن، اور ہفتوں میں اگر کوئی گناہ کرے یقیناً گناہ ہے، مگر جمعے کے دن وہ اور شدید ہو جائے گا کہ یہ دن تو مغفرت کا، رحمت کا، عبادت کے لیے دیا گیا تھا۔ جمعے کے دن تو خاص دعاؤں میں گزاری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جمعے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو اس گھڑی میں جو دعا مانگے وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس میں الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب امام جمعے کے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دونوں خطبوں کے درمیان جو امام بیٹھتا ہے نا، تو جب تھوڑی دیر جو خاموش امام صاحب رہتے ہیں، یہ بڑا کمال کا وقت ہے۔ بالکل آپ نے بھی بولنا کچھ نہیں ہے، دل ہی دل میں آپ نے اس میں دعا کرنی ہے، جو آپ کی مشکل ہے، پریشانی ہے، یہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے۔ پھر جمعے کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے، ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جناب لوگ جمعے میں ایک تو آتے تاخیر سے ہیں اور اس کے بعد دعا میں بھی نہیں ٹھہرتے ہیں۔ یہ خاص مانگنے کا وقت ہے، خیرات بٹنے کا وقت ہے۔ مجمع مسلمان جدھر بھی جمع ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو جب نماز کے بعد دعا ہوا کرے نا، اس میں جلدی نہ بچایا کریں، بیٹھ جاؤ کہ اب مانگنے کا خاص قبولیت کا وقت ہے۔ اور ایک وقت احادیث میں ملتا ہے کہ وہ جمعے کا آخری وقت، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے جو یہ ٹائم ہر جمعے کو آتا ہے نا، یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ کئی خوش نصیب کیا کرتے ہیں کہ عصر سے مغرب مسجد میں اعتکاف کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جمعے والے دن عصر سے مغرب کا وقت درود پاک پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے مسجد میں ہی گزار لیا جائے، اور دن پڑے نا کاروبار اور دیگر کام کے لیے۔ اس دن جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کمانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اتوار پیر کا پلان کیا ہوا ہے کہ میں نے کسی رشتہ دار بیمار کو دیکھنے جانا ہے یا کسی غریب کی مدد کرنی ہے، اس کو 2 دن پہلے کر لیں۔ اتوار پیر منگل کریں گے، 2-3 دن پہلے کر لیں، جمعے والے دن کریں گے تو 70 ٹائم ثواب مل جائے گا نا۔ تو آخرت کا بھی تو کاروبار ذہن میں رکھیں، وہاں کا فائدہ بھی ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بڑا اہم کام جمعے والے دن کرنے والا ہے، اور وہ ہے نماز جمعہ کے لیے جلدی آنا۔ ماشاءاللہ میں ابھی آیا تو مجھ سے پہلے کئی لوگ آ گئے تھے، مگر ہر جمعے یہ عادت بنائیں، اگر آج میری وجہ سے آئیں تو میری وجہ سے نہیں، اللہ کے لیے، اور ہر جمعے آئیں۔ اس کی فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے تم میں کون ہے جو ہر جمعے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کرے۔ اب آج بھی اگر اونٹ صدقہ کریں گے تو 1,00,000-1.5 لاکھ کا تو ہے نا۔ ہر جمعے 1.5 لاکھ روپے آپ کو مل سکتے ہیں، آپ کو نہیں، آپ کے جنت کے اکاؤنٹ میں۔ ہر جمعے آپ یہ ثواب کما سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جمعے کے دن جب بندے آتے ہیں نا، ہم ابھی مسجد میں آئے، ہر مسجد کے دروازے پر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، آنے والے کا نام لکھتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا۔ فرمایا اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں گائے صدقہ کی، پھر آنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی بکری صدقہ کی، پھر فرمایا مرغی، پھر فرمایا انڈا۔ یعنی نبی پاک نے جس طرح سمجھایا کہ جتنا لیٹ آتے جاؤ گے ثواب میں اتنی کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر فرمایا جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو فرشتے دروازے پر رجسٹر لے کر کھڑے ہیں وہ اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر خطبے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو خطبے میں آ کر خطبے کے بعد جو آتے ہیں نام نہیں لکھا جاتا اس میں۔ تو اب میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ یہاں ماشاءاللہ متمول لوگ رہتے ہیں، ویل آف لوگ رہتے ہیں، اللہ نے نوازا ہے، لیکن پھر بھی اگر آج یہ اعلان ہو جائے اس مسجد میں کہ ہر جمعے کو پہلی 3 صفوں میں جو لوگ ہوں گے سب کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے، اب بتائیے کتنے بجے 3 صفیں بھر جائیں گی؟ آپ خود سوچیں نا،
کہ دنیا کے انعام کے لیے لوگ جلدی آنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جو جلدی آئے گا اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو جمعے کے دن تیار ہو کر اچھے انداز سے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد میں جلدی آنے کی عادت ڈالیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں. آج چونکہ یہ جمادی الاخری کا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم بہت ہی پیارے مہینے رجب میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. رجب کو نبی پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ کے ابھی فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اللہ کا مہینہ آنے والا ہے. کیسی تیاری ہونی چاہیے، کیسا استقبال ہونا چاہیے. پہلے کی قومیں جو غیر مسلم بھی ہوتے تھے نا، وہ رجب کا احترام کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے. یہ مہینے اللہ کی بارگاہ میں بڑے عزت والے مہینے کہلائے. مگر آج رجب بھی آ جاتا ہے، تبدیلی کوئی نہیں آتی، ذہن میں کوئی خیال بھی نہیں آتا کہ رجب بھی کوئی مہینہ ہے. حالانکہ رجب کی پہلی رات وہ رات ہے کہ جو اس رات دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے. رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. جنت میں حدیث پاک کا مضمون ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہی رجب ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. آقا فرماتے جو رجب میں روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا. یہ مہینہ روزے رکھنے کا، عبادت کرنے کا، اپنے آپ کو پھر اللہ سے کنیکٹ کرنے کا ہے. ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ رجب کے مہینے میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کتنی عبادت کرنی ہے. رجب کے بارے میں سبحان اللہ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. گھروں میں آپ کے پودے لگے ہیں نا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو کھیتی باڑی کے بارے میں پتا ہوگا. پہلے کیا کرتے ہیں؟ بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں اور پھر اللہ سے امید کرتے ہیں کہ پودا نکل آئے. کیا پیاری بات فرمائی. فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. فرمایا جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں اپنے آنسوؤں سے ان بیجوں پر آبیاری پانی نہیں ڈالتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کو کیسے کاٹ سکے گا. ایک اور بڑا پیارا قول علماء کا ہے، فرماتے ہیں سال جو ہے نا وہ درخت کی طرح ہوتا ہے، year like a tree، اور رجب اس کے پتے ہیں، شعبان اس کی شاخیں ہیں اور رمضان میں اس کا پھل ملتا ہے. ہمارے بزرگان دین رجب سے تیار ہو جاتے کہ بس اب عبادت کا مہینہ آ گیا، اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ آ گیا، یہ توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس کا ادب کرنے والوں کو خوب نوازا جاتا ہے. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں رجب میں 3 حرف ہیں، را، جیم اور با. واٹ از دا ڈیفینیشن آف دیز 3 words؟ کہتے ہیں را سے مراد رحمت الہی ہے، با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے، اور جیم سے مراد بندے کے جرم ہیں. گویا اللہ کی رحمت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے کے جرموں کو میری رحمت اور میرے بھلائی کے درمیان کر دو، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو آ جاؤ میرے بھائیوں، اب یہ مہینہ آنے ہی والا ہے. اگلے 2-3 دن میں انشاءاللہ اس کی برکتیں ملنے والی. تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں، پریپیئر ہو جائیں کہ نفلی روزے رکھوں گا، تلاوت قرآن کروں گا، ساری نمازیں پڑھوں گا. جو رمضان کے بعد سے اب تک مسجد سے دوری ہو گئی، ڈسکنٹینیو ہو گیا، اب اللہ کی طرف پھر میں نے لو لگانی ہے، کیونکہ اب اگلے مہینے بڑے مبارک اور رحمتوں بھرے مہینے ہیں. اور سبحان اللہ رجب میں ایک اور بڑا کمال کی رات آتی ہے جس کا عاشقان رسول کو سارا سال انتظار رہتا ہے، اور وہ شب معراج ہے. نبی پاک کو معراج 27 رجب کو نصیب ہوئی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ رجب کی اس 27 تاریخ کو جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں گئے تو ایک تحفہ بھی لے کر آئے تھے. وہ تحفہ کیا تھا پتہ ہے نا آپ کو؟ نماز. صرف جمعے کی نماز تو نہیں لائے تھے نا، اللہ کے حبیب 5 نمازیں لائے. بلکہ کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی پتہ ہے آپ کو؟ 50. ماشاءاللہ 50 نمازیں فرض ہوئیں. اور اللہ کی رحمت سے نبی پاک کی عرض کرنے پر، آقا کی خوشی کے لیے، امت کی آسانی کے لیے اب کتنی ہو گئی؟ 5. مگر دیکھو میرے رب کی رحمت، کتنا مہربان ہے میرا مولا. آپ بندے کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں جتنا کام کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا. مگر سچ بتاؤ یہ جمعے کی نماز میں جتنے لوگ آتے ہیں کیا یہ اثر میں بھی آئیں گے؟
کیا انہوں نے مغرب بھی پڑھنی ہے؟ کیا آج فجر بھی آپ نے پڑھی ہے؟ میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں. یہ معراج کی رات نبی پاک کو تحفہ ملا ہمارے لیے، اور آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مگر مسلمان کہلانے والا، نبی پاک کا عاشق کہلانے والا، آقا کے اوپر جان قربان کرنے کا نعرہ لگانے والے کی نماز قضا ہو جاتی ہے. رجب کا مہینہ آ رہا ہے، خدا را آ جاؤ، جو غلطیاں ہوئیں اس کی توبہ کریں، اور آج یہ پکی سچی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. میں یہ بھی چاہتا ہوں آج میں کچھ جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی بتاؤں. جمعہ پڑھتے ہی ہیں اور بچپن سے پڑھ رہے ہیں، خطبہ بھی سنتے ہیں، مگر خطبے میں امام صاحب کہتے کیا ہیں، ہمارے لیے میسج کیا ہے، کبھی وہ سمجھنے کی کوشش کی؟ تو ویسے تو خیر میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ پورا جمعے کا خطبہ آپ نے ترجمے سے پڑھنا چاہیے، مگر میں آج آپ کو 2-3 باتیں مین بتاتا ہوں جس کے بعد اچھا آپ جب میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے ہاں یار یہ تو مجھے بھی یاد ہے، کیونکہ آپ بھی سنتے رہیں، چیزیں یاد ہو گئی ہیں مگر سمجھنے کا موقع نہیں ملا یا سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. سنیے گا، اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں احادیث بھی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں. اب ایک جملہ آپ بار بار سنتے ہیں، فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مَحَبَّةَ لَهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مَحَبَّةَ لَهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مَحَبَّةَ لَهُ. سنا ہے نا آپ نے؟ سب کو یاد بھی ہے. کبھی سوچا کہ کیوں امام صاحب 3 بار ہمیں کہتے ہیں، ہر بار کہتے ہیں؟ واٹ از دا میننگ آف دیٹ؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، فرماتے ہیں کہ سن لو نبی پاک کی محبت ہی پورا ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. پھر آگے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اس کا معنی کیا ہے؟ 3 بار کہا جاتا ہے، ہر جمعے کو کہا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے. اس کا معنی یہ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. ایمان کمپلیٹ ہی جب ہوگا. دیکھیں نا، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے دنیا میں بہت ہیں، اللہ کو ماننے والے دیگر مذہب والے بھی ہیں، مگر مسلمان مومن کب بنے گا؟ جب دل کی گہرائیوں سے محمد الرسول اللہ کہے گا، اللہ کے نبی کو اپنا آخری نبی مانے گا اور ان سے دل و جان سے محبت کرے گا. اور پیرامیٹر کیا ہے؟ کیسے چیک ہو کہ جناب میں پکا مومن ہوں، میں پکا مسلمان ہوں؟ دعویٰ تو سارے ہی کرتے ہیں نا، مگر چیک، یہ کنفرمیشن کہاں سے ملے گی؟ تو کنفرمیشن نبی پاک کے در سے ہی ملے گی نا. آقا فرماتے ہیں، سنو، نبی پاک فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد، اس کے تمام گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب بتائیے کہ ہم کیا نبی پاک سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ یہ اتنی محبت کرنا یہ ایمان کے لیے شرط ہے، مومن ہی نہیں ہو سکتا بندہ. ہم نعرہ تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت اچھا نعرہ ہے، لیکن کیا یہ نعرے کے ساتھ ہم میچ بھی کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے محلے میں ایک باپ اور بیٹا رہتے ہوں، اور وہ بیٹا آپ کو ملے، جب آپ کی ملاقات ہو، بیٹا آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بیٹا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس میں تو ابو کی خدمت کر رہا ہوں، میری ساری توجہ والد صاحب کی طرف ہے، والد صاحب پر میری جان قربان، میں اپنے والد صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں. جب آپ کو ملے وہ اپنے والد کے گن گائے اور یہی کہتا رہا میں والد پر اپنی جان قربان کر دوں گا، والد پر میں واری واری نثار. آپ بھی کہیں یار کیا بیٹا ہے، اتنی محبت والد سے، جب دیکھو والد کا ذکر. تھوڑے دنوں بعد آپ کی والد صاحب سے ملاقات ہو جائے، آپ کہیں یار ماشاءاللہ آپ کے بیٹے سے جب ملتا ہوں آپ ہی کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے میں ابو پر جان قربان کر دوں، میرے والد صاحب میرے سب کچھ ہیں. اور والد کہے کہ 1 نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بات نہیں مانتا، میں جو کہتا ہوں اس کا الٹا کرتا ہے.
کہتا ہوں گھر جلدی آنا، دیر سے آتا ہے، بیٹا یہ کام کر دو، منع کر دیتا ہے، جو کہتا ہوں وہ نہیں کرتا، جو منع کرتا ہوں وہ کرتا ہے۔ سچ بتاؤ اب آپ اس بچے کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یار اتنا جھوٹا، بار بار کہتا ہے ابو پہ جان قربان، ابو میرے سب کچھ، اور والد کہتا ہے میری کوئی بات نہیں مانتا۔ بلا تمثیل، اٹ از اونلی فار ایگزامپل، سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے۔ اب بتاؤ ساری زندگی ایک ہی نعرہ ہم نے لگایا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی پاک پر جان قربان۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جس کو غلامی رسول میں موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے، اس کو نبی پاک کی سنت والا چہرہ قبول کیوں نہیں ہے، اس کو آقا کی سنت والا لباس قبول کیوں نہیں ہے؟ نبی پاک تو ساری زندگی سچ کی تلقین کرتے رہے، روز جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ کیسی غلامی ہے کہ حرام روزی کما رہا ہے؟ یہ کیسی غلامی ہے کہ نبی پاک نیچی نگاہوں اور حیا کی تلقین کرتے رہے، روزانہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے؟ مجھے بتائیے نا۔ آقا فرمائے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اور سب کو دھوکہ دے کے اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ خود اپنے آپ سے پوچھئے، زبانی دعویٰ کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ دنیا کو تو بے وقوف بنا لیں گے نا میں عاشق رسول ہوں، مگر جس کے عشق کا دعویٰ ہے اس سے ملاقات ہونی ہے، ان کی بارگاہ میں سب نے پیش ہونا ہے، اور قیامت کے دن شفاعت کی خیرات بھی انہی سے لینی ہے۔ اگر وہی ناراض ہو گئے قیامت کے دن، انہوں نے اگر منہ موڑ لیا تو کوئی اور ہے جس سے بخشش کرواؤ گے؟ کوئی اور ہے جس کے دامن میں جا کر چھپو گے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else، کوئی اور نہیں ہے قیامت کے دن، صرف نبی پاک ہے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے شفاعت کروانی ہے، اور وہی ناراض ہو گئے تو ہم کدھر جائیں گے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ آقا ہے تو ہماری کام بگڑی بنے گی نا، مگر خدارا ایسے کام کرو کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جاؤ تو آقا دیکھ کر کہیں کہ میرا دیوانہ آ گیا ہے، یہ میرا امتی آ گیا ہے۔ لوگ اس کو ستاتے تھے، اس کو باتیں سناتے تھے، پھر بھی سنتوں پر عمل کرتا تھا، اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ تو جناب مولوی بن گیا ہے، یہ پھر بھی میری سنت پر عمل کرتا تھا۔ اس کو کاروبار کے دوران حرام روزی کمانے کا بڑا موقع ملتا تھا، حرام روزی بڑھ کر آتی تھی، مگر اس کو میرا فرمان یاد تھا، یہ زیادہ حرام چھوڑ کر تھوڑے حلال پر قناعت کرتا تھا۔ یہ میرا غلام آیا ہے، میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ ایسی زندگی گزارو نا۔ دنیا کے چند سکوں کی خاطر، تھوڑے نام کی خاطر نبی پاک سے محبت سب بھول جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں نا، اگر میں پھر دوبارہ یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، پہلے جمعے کے خطبے کے وہ الفاظ پھر دہراتا ہوں، میں چاہتا ہوں آج ہر دل میں یہ بات ایسی بیٹھ جائے کہ اگلے جمعے بھی جب ممبر سے یہ اعلان ہو الا لا ایمان للہ محبت اللہ، تو پھر یاد آ جائے کہ میرا ایمان کمپلیٹ جب ہوگا جب میں نبی پاک سے سچے دل سے محبت کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی آل، اس کی اولاد، اس کے گھر بار، اس کے والد، سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ارے میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں صدیق اکبر کا یہ مہینہ گزرا ہے، پوچھو انہوں سے زندگی کیسے گزاری، ان کو ہر بار موقع ملا نبی پاک پر کبھی جان قربان کرنے کا، کبھی مال قربان کرنے کا، کبھی اولاد قربان کرنے کا، ہر موقع پر یار غار یار مزار پہلے نمبر پر رہے ہیں۔ بھول گئے وہ موقع؟ آج لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ بھاری پڑتی ہے۔ او ہو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی، 10 لاکھ حساب بنتا ہے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ ارے خدا کے بندے سوچ تو صحیح، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا، 10 لاکھ بھاری پڑ رہی ہے۔ سجدہ شکر ادا کرو کہ مولا تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے، بچوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، سردی بڑی ہے، کمبل نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کے دروازے پر کوئی آتا ہے اور اترا کر روب جماتے ہو؟ ارے جس کو دینے کا موقع ملا ہے وہ تو پیسے بھی دے، ساتھ سجدہ بھی کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ دینا بھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا، دیتے ہو جتاتے ہو، دیتے ہو بوجھ فیل کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں دو بھی اور ساتھ شکریہ بھی ادا کرنا کہ اللہ ہمیشہ دینے والا بنائیو، ہمارا ہاتھ کبھی مانگنے والا نہ بنے۔ سیکھو صدیق اکبر سے کیا نبی پاک سے محبت تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا ذہن تھا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، پیسے زیادہ تھے، آدھا مال لے کر چلے گئے۔ نبی پاک نے پوچھا ہے عمر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا 50% لے آیا ہوں۔
50% بولنا آسان ہے. اب کہتے ہیں مجھے سیدنا ابو بکر صدیق کا انتظار ہے. اب وہ کیا لاتے ہیں؟ صدیق اکبر آئے, نبی پاک کی بارگاہ میں مال رکھ دیا, کہ حضور مال میرا بھی کچھ حاضر ہے. کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ کیسا جذبہ تھا, یہ کیسی محبت تھی. سیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور پھر شکر اور صبر بھی سیکھو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا صدقہ کیا, گھر کا ہر چیز دے دی. جو کرتا تھا نا اس پر بٹن نہیں تھے, اس پر کانٹے لگائے, بٹن بھی اللہ کی راہ میں دے دیے. تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں. جبریل امین نے جو لباس پہنا ہے اس پر بھی کانٹے لگے ہیں. نبی پاک پوچھتے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہتا حضور آج میں نے نہیں, آسمان پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کی ابو بکر کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ آج آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے ایسا ہی لباس پہنا ہے. حضور ابو بکر کو رب سلام فرما رہا ہے. اللہ کا سلام دیجئے ابو بکر کو اور پوچھئے اس حال میں کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ نبی پاک نے جبریل امین کا پیغام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کہ اے ابو بکر رب کا سلام تمہارے لیے آیا ہے, اور یہ پوچھا بھی جا رہا ہے بتاؤ ابو بکر اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, کیا اس حال میں تم اپنے رب سے راضی ہو؟ اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, صدیق اکبر زاروں کی طرح رونے لگے. کہتے یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ حضور میں اپنے رب سے بالکل راضی ہوں, میں اپنے رب سے بالکل راضی ہوں. جو کچھ ہے حضور یہ سب آپ ہی کا ہے. سیکھو صدیق اکبر سے, سب دے دیا پھر بھی راضی ہیں. آج تھوڑا کم ہو جائے ہم پھر بھی ناراض ہیں. ہماری کبڈز بھری ہیں, فریج بھرے ہیں, اکاؤنٹس بھرے ہیں, جیب میں بھی پیسے ہیں, مگر تھوڑی سی کمی آ جائے تو شکوہ ہے, شکایت ہے, بڑا پریشان ہوں, کاروبار بڑا ڈاؤن ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ارے جناب سکون نہیں ہے لائف میں, بڑے مسائل ہیں, ارے شکر کدھر گیا؟ تمہیں اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا, تم نے شکر ادا نہیں کیا, شکوہ ہی کرتے رہے. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں, زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آج ایک عجب زندگی ہو گئی ہے لوگوں کی. آج زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ آگے والے کو دیکھنا ہے. سائیکل والا پریشان ہے کہ میں سائیکل پہ ہوں, وہ اسکوٹر پہ ہے, اسکوٹر لے لی. اب پریشان ہے کہ میں سردی میں اسکوٹر پہ گھومتا ہوں, وہ گاڑی والا آ گیا, گاڑی لے لی, سگنل پر مہنگی گاڑی کھڑی ہو گئی. ارے میں تو الٹو میں گھومتا ہوں مہران میں, یہ کرولا والا پریشان ہے, وہ لینڈ کروزر میں ہے. کسی اور علاقے میں رہنے والا سوچتا ہے ماڈل ٹاؤن میں گھر کب بنے گا, ماڈل ٹاؤن میں بن گیا تو 1 کنال کا ہے, 2 کنال کا کب بنے گا. کسی کا گھر دیکھ کر آتے تو ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ایسا عالیشان گھر میرا کب بنے گا. ارے اگر اس ریس میں رہے تو کبھی سکون نہ ملے گا, تم ناشکرے ہی رہ جاؤ گے. شکر ادا کرے سائیکل والا کہ سائیکل پہ تو ہوں, لوگ بسوں میں دھکے کھا رہے ہیں. ارے بس میں جانے والا اللہ کا شکر ادا کرے کہ پیر تو سلامت ہیں, لوگ ویل چیئر پہ سفر کر رہے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ایک بار کہیں جا رہے تھے, پیر میں چپل نہیں تھے. کہ یا اللہ تو نے چپل نہیں دیے. تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے بندہ گزرا, اس کے پیر ہی نہیں تھے. کہ یا اللہ تیری مہربانی پیر تو دیے. شکوے کرتے ہو کہ وہ آگے بڑھ گیا. ارے آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں, جس حالت میں بھی ہو تم کروڑوں سے بہتر ہو. اللہ نے کروڑوں سے مجھے اور آپ کو اچھا بنایا. جاؤ کبھی ہاسپٹل کے اندر جا کے دیکھو, ایمرجنسی وارڈ میں کیسے لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, خوراک بھی نالیوں سے ہے, استنجا بھی نالیوں سے ہے, ڈائلسس ہو رہے ہیں لوگوں کے. کوئی جیل میں پڑا ہے, کوئی روڈ پہ سو رہا ہے, اور تم کہتے ہو اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا. سیکھو صدیق اکبر سے, سب کچھ دے دیا, کہتے میں اللہ سے راضی ہوں. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بیان کا وقت ختم ہو گیا, کہ مجھے ایک بات بتائیے, یہ واقعہ بچپن سے سن رہے ہو, کبھی یہ سنا کہ صدیق اکبر نے سارا مال دے دیا, اس کے بعد لوگوں سے مانگنے لگ گئے؟ سنا کہیں؟ نہیں جناب. نبی پاک نے قسم اٹھائی ہے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا. تم خرچ تو کرو, دیکھو رب غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. غریبوں کی مدد کریں, پڑوسیوں کی مدد کریں, رشتہ دار غریب ڈھونڈ کے ان کی مدد کریں, اللہ اور دے گا آپ کو. گھبرائے نہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو. شکر صدیق اکبر نے کیا کیا؟ قرآن میں وعدہ ہے رب کا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. شکر ہی تو نہیں رہا.
میں آپ کو ایک آخر میں فارمولہ دے کر جانا چاہتا ہوں. اگر لائف پرسکون گزارنی ہے نا, خوشی میں لائف گزارنی ہے, اطمینان میں گزارنی ہے, تو نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھو, نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو. آگے والوں کو دیکھنا نعمتوں میں چھوڑ دو, ٹینشن میں ہی رہو گے. پیچھے دیکھو نا کتنے پریشان ہیں لوگ. ہاں کمپٹیشن کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں کرو نا. مجھے اور آپ کو جن لوگوں کو کمپلیکس ہو جاتا ہے, احساس کمتری, کسی کی لینڈ کروزر دیکھ کر تمہیں ٹینشن ہوتی ہے, 5 وقت کا نمازی دیکھ کر ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار یہ 5 وقت پڑھ رہا ہے, میری پوری نہیں ہو رہی. اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے, اس کو تہجد گزار دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی کہ یار یہ روز تہجد پڑھتا ہے, میں کب پڑھوں گا؟ یہ روز تلاوت قرآن کرتا ہے, میں کب کروں گا؟ یہ اتنے درود پاک پڑھتا ہے, میں پیچھے رہ گیا, میں کب پڑھوں گا؟ نہیں جناب, وہ والی گھڑی لے لی, میں نے لینی ہے. فلاں ماڈل کا موبائل میں کب لوں گا؟ عجب چکر میں پڑ گئے ہم. ہمارا سکون بھی چلا گیا, شکر بھی چلا گیا, ٹینشن ہی ٹینشن. ارے نعمتوں میں شکر ادا کرو. یا اللہ تیری مہربانی, تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. اور نیکیوں میں مقابلہ کرو, جو عمر فاروق اور ابو بکر صدیق نے کیا, جو صحابہ نے کیا. ہر وقت آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں. آؤ نا مقابلہ کرنا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں 1 مسجد بنائی, میں 2 مسجد بناؤں گا, دکھاوے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اللہ کتنا نوازے گا. تو الحمدللہ یہی پیغام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے ہمیں ملتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسی ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو کیسے بہتر کرنا ہے. تو آج ایک بار پھر میں کہنا چاہتا ہوں, رجب اللہ کا مہینہ ہے, اس اللہ کے مہینے کے استقبال کی تیاری شروع کر دو. اور آج پکی سچی جتنے میرے بھائی نمازی پیچھے تک ہیں, نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. آج عصر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جمعہ پڑھنے آئے, صرف جمعہ فرض نہیں ہے. رجب میں معراج کی رات میرے آقا کو جو نماز تحفہ میں ملی وہ 5 نمازیں تھیں. اور آپ سچے پکے مسلمان بن جائیں اور نیت کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو دل و جان کے ساتھ عبادتیں کرنے کا شوق نصیب فرمائے, خوب اپنی راہ میں صدقہ کرنے, خیرات کرنے, خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. میں اس مسجد کی انتظامیہ, خطیب و امام صاحب تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا. ماشاءاللہ بڑی پیاری عالیشان مسجد, اور سب سے بڑی بات جو آپ نے نام رکھا ہے, کیا بات ہے, جب بھی نام لو تو نبی پاک کا ذکر خیر بندہ کرے. جامع مسجد یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر انشاءاللہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.